حب کا عمل کرنا شروع کر دیں، مثال لے لیں، مہینہ چن لیں محرم کا، درست نہیں ہے یہ آپ کے لیے، بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے۔ مہینہ چن لیں آپ حب کے اعمال کے لیے، ذی الحج کا، قربانی کا جو عید ہوتی ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس میں آپ کے لیے مہینہ کیا ہے؟ ربیع النور شریف کا، قادری فقیروں کا 11ویں شریف کا، رجب کا، شعبان کا، رمضان کا، یہ مہینے۔ اب آپ چن لیں سفر کا مہینہ کہ میں محبت کے اعمال کروں، اس کا عامل بن جاؤں، یہ درست نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو استاد اسی کو کہتے ہیں، استاد کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی قابل استاد سے جب آپ حب کے عمل کی اجازت مانگیں گے تو وہ اس ٹائم آپ کی ذاتی پوزیشن دیکھے گا، روحانی پوزیشن دیکھے گا، آپ کو دیکھے گا کہ یہ اس ٹائم کس کیفیت میں چل رہا ہے، کس مزاج میں چل رہا ہے، اس کے حالات کس قسم کے ہیں، اس کا اسٹار کس نوعیت پر ہے، ستارہ کس نوعیت پر ہے، یہ کس کنڈیشن میں گزر رہا ہے۔ پھر وہ آپ کو جب عمل تعلیم کرے گا، آپ اس کو کریں، چاہے 3 دن کا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے بہترین عامل ہو جائیں گے۔ دوسرا اصول بتایا۔ تیسرا اصول اس کا یہ ہے کہ آپ جب بھی حب کے اعمال کریں گے عروج ماہ میں کریں گے، یعنی مہینے کے شروع ہوتے ہوئے، جس کو آپ نوچندی جمعرات کہہ لیں، پہلی جمعرات سے کر لیں، پہلی پیر سے کر لیں، پہلی بدھ سے کر لیں، تب آپ شروع کریں گے۔ اب آپ کہیں کہ میں چاند کی 15 کے بعد کروں گا تو عمل تو ہو جائے گا مگر اتنا مؤثر نہیں ہوگا جتنا شروع میں ہونا تھا اس نے۔ اچھا، اب اس میں دنوں کا بھی فرق ہوگا، چوتھا پوائنٹ۔ اب آپ کہیں کہ بھائی میں منگل کے دن سے جو ہے نا پہلی منگل سے عمل شروع کر دوں، علماء روحانیت آپ کو منع کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جناب، پہلی بدھ سے کریں، پہلی پیر سے کریں، پہلی جمعرات سے کریں، پہلے جمعے سے کریں، پہلی منگل اور پہلے ہفتے سے نہ کریں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ منگل اور ہفتے کی جو پہلی ساعت ہوتی ہے وہ ستارہ زحل کی ہوتی ہے، اور زحل جو ہے نحس سے تعلق رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب جب آپ عروج ماہ میں شروع کیا ہے، آپ نے دن کا بھی خیال کر لیا، اب آپ نے ساعت کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ عمل کر رہے ہیں تو مشتری کی ساعت ہونی چاہیے، مریخ کی نہیں ہونی چاہیے، زحل کی نہیں ہونی چاہیے، عطارد کی ساعت ہو سکتی ہے۔ تو یعنی وہ ساعت بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ حب کے عمل کے لیے طبیعت میں حشاش بشاش اور ذہن میں کشادگی اور دل میں کشادگی ہو، یعنی سپوز آپ مثال کے ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج بڑی ایکٹیو ہونی چاہیے آپ کی جب آپ کوئی کام کرے۔ حب کے اعمال کے اندر آپ کی باڈی کے اندر انرجی جو ہونی چاہیے وہ پوزیٹیو ہونی چاہیے، آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں لڑکے رہا ہے اور ادھر آ کے حب کا وظیفہ کر رہے، بیوی سے مار کھائی اور ادھر آ کے وظیفہ کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ابا سے پٹ کرائیں اور ادھر آ کے حب کا وظیفہ کریں تو وہ غصہ تو پہلے ختم کریں، جو ابا نے مارا ہے آپ کو غلطی کی اصلاح کریں، اس کے بعد وظیفہ کریں۔ مسجد میں نمازیوں سے لڑ گئے اور ادھر بیٹھ گئے آپ وظیفہ کرنے حب کا، تو یہ کام نہیں ہونے والا۔ اب حب کے عمل کے لیے آپ کی باڈی لینگویج پوزیٹیو ہونی چاہیے، یعنی اگر 3 دن کا عمل ہے، اگر 11 دن کا عمل ہے، 21 دن کا عمل ہے، 40 دن کا عمل ہے، تو اس دوران آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس میں آپ کی طبیعت کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہو، یا آپ نیگیٹیو سوچ آپ کی بنے، یا آپ کو غصہ آئے، یا آپ لڑے جھگڑے، کوئی ایسا عمل بھی نہیں کرنا ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا، کوئی جن بھی کسی کا نہیں اتارنا ہے، کسی کا بھوت بھی نہیں اتارنا ہے، کسی کا جادو بھی نہیں کاٹنا ہے جب تک آپ یہ عمل کر رہے ہیں حب کا۔ کیونکہ آپ کی جب باڈی پوزیٹیوٹی نہیں ہوگی، ذہن ریلیکس نہیں ہوگا، آپ کا چہرہ حشاش بشاش نہیں ہوگا، آپ کو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔